رب سے جڑنے کا سفر کس نمت سے وہ اندھیری کھائی میں گرتی ہی جا رہی تھی۔ اس کا جسم بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ وہ حلق پھاڑ کر چیخنا چاہ رہی تھی مگر آواز ساتھ نہ دے رہی تھی۔ اس نے ہوا میں بہت ہاتھ پاؤں مارے مگر کوئی سہارا ہاتھ نہ آیا۔ وہ کتنی دیر سے ایسے تیزی سر کے بل نیچے کی طرف آ رہی تھی۔ اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ کر دیکھنا چاہ رہی تھی مگر کچھ نظر نہ آیا۔ شدید خوف کے مارے وہ کیفیت تھی کہ آنسو بھی جیسے حلق میں گولے کی صورت میں جمع ہو کر اس کا سانس لینا دشوار کر رہے تھے۔ بہت زور لگانے پر آخر ایک لفظ اس کے منہ سے نکلا اور ساتھ ہی اس کا جسم اسی پر نور اور روشن جگہ پر نرم و ملائم سبز گھاس پر آ کر گر گیا۔ وہ اچانک سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ بری طرح سے ہانپ رہی تھی۔ سردی کے موسم میں پورا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ اس نے ماتھے پر ہاتھ پھیرا اور انگلیوں پر لگا پسینہ دیکھنے لگی۔ اتنے میں اس کے کمرے کا دروازہ دڑام سے کھلا۔ فاطمہ تم ٹھیک ہو بیٹا؟ مسز ریان گھبرائی ہوئی آگے بڑھ کر اس کو ساتھ لگاتے ہوئے پوچھنے لگی۔ جی ماما، بس وہ شاید خواب دیکھا تھا تو ڈر گئی۔ فاطمہ اپنی یادداشت پر زور دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے کیا دیکھا تھا؟ اس کا ساتھ ابھی تک بحال نہ ہوا تھا۔ میں تو کچن میں پانی لینے کے لیے آئی تھی تو یوں تمہاری آواز سن کر گھبرا گئی اور یہاں آ گئی۔ ماما میری کوئی آواز بھی آئی تھی کیا؟ فاطمہ منہ سے کھڑے حیران و پریشان اپنی ماما کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ہاں بیٹا، مجھے واضح تو نہیں سنائی دیا تم نے کیا کہا تھا مگر تم بہت چیخ کر بولی تھی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ مسز ریان پریشانی سے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے بولی۔ فاطمہ نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنی انگلیوں پر لگے پسینے کو صاف کرنے لگی۔ اس کا دل پہلے ہی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اب اس کی ماما نے مزید اسے الجھا دیا تھا۔ یہ کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ؟ ہائے فاطمہ، کدھر ہو یار؟ موبائل کی بیپ ہوئی۔ یہ سفیان کا میسج تھا جو سکرین پر چمک رہا تھا۔ اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا۔ دل زور زور سے دھڑکنا شروع ہو گیا مگر اس دن علینا کے سمجھانے کے بعد اب وہ پکا ارادہ کر چکی تھی کہ آج کے بعد وہ سفیان سے بات نہیں کرے گی۔ موبائل سائڈ پر رکھ کر وہ پھر سے کتاب کی طرف دیکھنے لگی۔ رات کے 8 بجے کا ٹائم تھا۔ اس کے ریشمی بال کمر پر بکھرے تھے۔ وہ بیڈ پر کتابیں پھیلائے پڑھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ساتھ میں پڑا کافی کا مگ ٹھنڈا ہو چکا تھا مگر وہ فوکس نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے کتاب بند کی اور اپنا سر بیڈ کے کروٹ کے ساتھ لگا کر آنکھیں بند کر دی۔ دوبارہ سے بیپ ہوئی۔ اس کے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ آخری بار بات کر لو، اسے آرام سے کہہ دو کہ آج کے بعد وہ تمہیں کوئی میسج نہ کرے۔ وہ پریشان ہو رہا ہوگا۔ کسی نے اندر سرگوشی کی۔ اس نے آنکھیں کھولی، ہاتھ موبائل کی طرف بڑھایا۔ فاطمہ تم نے تو خود سے وعدہ کیا تھا کہ تم اس سے اب کبھی بات نہیں کرو گی۔ ایک اور آواز اندر سے آئی۔ اس کا بڑھتا ہوا ہاتھ پھر سے رک گیا۔ دوبارہ بیپ ہوئی۔ فاطمہ وہ تمہاری بہت کیئر کرتا ہے۔ تم نے اگر ایسے چھوڑ دی تو وہ خود کو کچھ کر لے گا۔ کیا تم سے یہ برداشت ہو جائے گا؟ کیا تم خوش رہ لو گی اس کے بغیر؟ کیا تم چین سے رہ سکو گے کہ کوئی تمہاری وجہ سے اذیت میں ہو؟ کسی نے دوبارہ اس کے اندر سرگوشی کی۔ اس کے حلق میں کچھ اٹک سا گیا تھا۔ آنکھیں مزید گرم ہو گئی۔ اس سرگوشی کے بعد اس نے آگے بڑھ کر موبائل اٹھا لیا۔ فاطمہ یہ ٹھیک نہیں ہے، ایسا مت کرو، یہ تعلق جائز نہیں ہے۔ فاطمہ اب رپلائی کے لیے ٹائپ کر رہی تھی۔ فاطمہ رک جاؤ، اپنا وعدہ مت بھولو، وہ کچھ نہیں ہے تمہارا، تم اس تعلق کا انجام بھی جانتی ہو، محض اضطراب ہے، مت کرو ایسا۔ اندر سے آنے والی آواز پہلے کی نسبت دھیمی ہو گئی تھی۔ رپلائی سینڈ ہو چکا تھا۔ ساتھ ہی موجود وہ کبھی شکل کی مخلوق کہہ کر لگا کر ہنسی تھی۔ پھر سے نفس جیت چکا تھا۔ وہ اپنا وعدہ توڑ چکی تھی۔ اندر کچھ تھا جو یکدم اداس ہو گیا تھا۔ وہ پھر سے شیطان کو خوش اور رحمان کو ناراض کر بیٹھی تھی۔ اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ بات ختم ہو چکی تھی۔ ہمیشہ کی طرح نفس کی شہوت اور ہوس غالب آ گئی تھی۔ کیا یہ محبت تھی؟ فاطمہ نے موبائل رکھ کر خود سے پوچھا، کیا واقعی اسے محبت کہتے ہیں، جو انسان کو وقتی لذت دے کر پھر سے بے چین کر دیتی ہے، جس کا انجام اندیکھا ہے؟
وہ ہمیشہ اس رشتے کا انجام سوچ کر خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ کیا وصال ممکن تھا یا اس کے ارد گرد پھیلے ہزاروں افیئرز کی طرح اس کے رشتے میں بھی بس جدائی یا دھوکہ تھا؟ ایک عجیب سے گھٹن نے اسے گھیر لیا تھا۔ کہیں دور سے عشاء کی اذان کی آواز آنے لگی۔ اس نے ٹائم دیکھا تو 9 بج چکے تھے، یعنی وہ پورا 1 گھنٹہ سفیان سے چیٹ کرتی رہی۔ اسے احساس ہی نہیں ہوا تھا، ہوتا بھی کیسے؟ نفس کی خواہشات پوری کرتے کرتے انسان کو لمحات تو کیا گھنٹوں کے ضیاع کی بھی خبر نہیں ہوتی۔ احساس ضیاع تو دور کی بات ہے۔ اس نے اذان کو اگنور کر کے دوبارہ موبائل اٹھایا اور واٹس ایپ آن کیا۔ کسی کا کوئی میسج نہیں تھا۔ اسٹیٹس کا نوٹیفیکیشن دیکھ کر وہ اپنے کانٹیکٹس کے اسٹیٹس سین کرنے لگی۔ شکیہ کردلین کا اسٹیٹس سامنے آیا جو ابھی 17 منٹ پہلے ہی اپلوڈ کیا گیا تھا۔ قال اللہ تعالی، اور ہم نے ان میں سے اکثر لوگوں کو عہد کا پابند نہیں پایا اور ہم نے ان میں سے اکثر لوگوں کو نافرمان ہی پایا۔ سورہ الاعراف 102۔ اس کا یہ اسٹیٹس دیکھ کر فاطمہ کا دل جیسے لمحے کے لیے بند ہو گیا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ قرۃالعین اکثر اپنے اسٹیٹس پر آیات یا حدیث لگایا کرتی تھی۔ فاطمہ اکثر اگنور کر جاتی یا سرسری سب پڑھ کر گزر جاتی تھی، مگر آج وہ اس آیت کو اگنور نہ کر پائی۔ اسے ایسے لگا جیسے کسی نے بہت زور سے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہو۔ دل کی بے جان دھڑکن نے آنکھوں کو پھر سے گرم کر دیا۔ وہ اکثر قرۃالعین کی باتوں پر حیران ہوتی تھی کہ اسے قرآن سے کیسے جواب مل جاتے ہیں۔ کچھ دن پہلے جب وہ قرۃالعین کے گھر گئی تھی تو اسے بھی ایک جواب ملا تھا۔ اس کے بعد اسے پکا ارادہ کیا تھا کہ اب وہ دوبارہ اس گناہ میں ملوث نہیں ہوگی، مگر آج وہ پھر سے اپنے نفس کے ہاتھوں ہار بیٹھی تھی۔ ہم نے ان میں سے اکثر کو نافرمان ہی پایا۔ یہ اللہ کے الفاظ تھے، 7 آسمانوں کے پار سے آئے اس کے رب کے کلمات۔ یہ 1400 سال پہلے نازل شدہ الفاظ آج کیسے اس کی سچویشن کے بارے میں جواب دے سکتے تھے؟ نافرمان ان کو یعنی مجھے، میں نافرمان، ہاں پھر سے نافرمانی کر بیٹھی۔ موبائل سائٹ پر رکھ کر وہ فوراً سے واش روم کی طرف بھاگی اور وضو کر کے جائے نماز بچھا لی۔ آنسو زاروں قطار بہہ رہے تھے، جسم مسلسل کانپ رہا تھا۔ نماز کے بعد اس نے کانپتے ہوئے ہاتھ اٹھائے۔ او اللہ تعالیٰ، آئی ایم سوری، ریئلی سوری، میں پھسل گئی، میں پھر سے پھسل گئی۔ آپ نے صحیح کہا، میں نافرمان ہی ہوں، میں اپنا وعدہ پورا نہ کر سکی، ہچکی بن چکی تھی۔ اللہ پلیز مجھے معاف کر دے۔ آپ نے اس دن اپنی آیت کے ذریعے مجھے حوصلہ دیا تھا کہ آپ سب گناہ معاف کر دیتے ہیں، مگر دیکھیں آج میں پھر سے گناہ کر بیٹھی۔ اللہ تعالیٰ پلیز مجھے نافرمان نہیں بننا، مجھے بھی قرۃ کی طرح آپ کی پیاری بندی بننا ہے۔ اللہ پلیز میں کمزور پڑ رہی ہوں، مجھے میرے دل کو سنبھال لیں پلیز اللہ۔ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے ہوئے بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہی تھی۔ روتے روتے وہ سجدے میں گر گئی۔ زمین اس کی ندامت میں ڈوبی سسکیوں کی گوائیاں سمیٹ رہی تھی، حتیٰ کہ اس کے دل پر سکینت نازل ہونے لگی۔ اسے پتہ ہی نہ چلا کب وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ شہریار رکو، امی امی دیکھیں اس کو، یہ مجھ سے مار کھا لے گا، میں کہہ رہی ہوں۔ نائلہ شہریار کے پیچھے ننگے پاؤں بھاگ رہی تھی، جو مذاقاً اس کا موبائل اس کے ہاتھ سے چھین کر بھاگ رہا تھا۔ دونوں بہن بھائیوں کی اصلی محبت اور چھیڑ چھاڑ ان کے گھر کا معمول تھی۔ شہریار نائلہ سے 1 سال چھوٹا تھا، دونوں ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ روز دونوں کی شرارتوں اور پیار بڑی لڑائیوں سے ان کی ماں بہت محسوس ہوتی تھی، اور شاید دونوں بہن بھائی اپنی ماں کو خوش کرنے کے لیے ایسا کرتے تھے۔ ان کے والد ان کے بچپن میں فوت ہو گئے تھے۔ ماں نے تنہا مشقت کر کے ان کو پڑھایا لکھایا تھا، یہاں تک کہ آج وہ اس مقام تک پہنچ گئے تھے۔ شہریار سیکنڈ ٹائم کاروبار کے ساتھ ساتھ آن لائن جاب کرتا تھا، جس کی وجہ سے ان کا گزارا اللہ کے فضل سے اچھے سے ہو رہا تھا۔ امی یہ ہمیشہ ہی ایسے کرتا ہے، میں جب بھی موبائل یوز کر رہی ہوتی ہوں یہ چھین جاتا ہے، میں نے تو کبھی اس کے ساتھ ایسا نہیں کیا۔ نائلہ روحانسی ہو گئی تھی۔ اس کی ماں نے ہنستے ہوئے شہریار سے کہا، شہریار بہن کو تنگ مت کیا کرو، تمہیں پتہ ہے نا کہ وہ کچھ عرصے کی مہمان ہے۔ شہریار کہکا لگا کر ہنسا۔ نائلہ مزید چڑ گئی تھی۔ اسے یہ بات آگ کی طرح لگتی تھی کہ اس کی ماں ایسے مواقع پر اسی بات سے ہی اس کو چھیڑا کرتی تھی۔ یہ لیں بھائی، آپ تو مہمان ہیں اب کچھ عرصے کی۔ شہریار نے آنکھ مارتے ہوئے ماں کی طرف دیکھا اور ہنستے ہوئے موبائل واپس ہاتھ میں دے دیا۔ نائلہ نے چھیننے کے انداز میں موبائل لیا اور منہ چڑھاتی ہوئی واپس اپنے کمرے کی طرف مڑ گئی۔ اسے ایسے دیکھ کر دونوں ماں بیٹا ہنسنے لگے۔ قرۃ، میرا دل کرتا ہے میں سے بالکل بے نیاز ہو جاؤں، اس کی یادوں سے، اس کی باتوں سے، حتیٰ کہ وہ سامنے بھی آئے تو مجھے کوئی فرق نہ پڑے۔
پچھلی رات کے واقعے نے آج فاطمہ یونیورسٹی میں لیکچر سے فری ہوتے ہی قرۃ العین کے پاس آئی تھی۔ کل رات اتنی واضح آیت ملنے کے بعد وہ اب تک سنبھل نہیں پا رہی تھی۔ وہ اس دھوکے کے جال سے نکلنا چاہتی تھی۔ میں جانتی ہوں میں بہک گئی تھی، مجھے خود کو بچانا چاہیے تھا، مگر اب کیا کروں؟ دل اپنے اختیار میں تو نہیں ہوتا نا۔ وہ روحانسی ہوئی تھی۔ فاطمہ، یہ حقیقت ہے کہ دل اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، مگر دیکھو اس کو بے اختیار کرنے کا اختیار ضرور ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تم جانتی ہو اللہ نے کیوں قرآن میں عورت اور مرد کو نظروں کی حفاظت کا حکم دیا ہے؟ قرۃ العین کے سوالیہ انداز پر فاطمہ نے نفی میں سر ہلایا۔ اسی لیے کہ ہمارا دل کا سکون ہمارے اختیار میں رہے۔ دل اللہ کے ہاتھ میں ضرور ہے، مگر اس معاملے میں ہم اتنے بے بس بھی نہیں ہیں۔ نظروں کی حفاظت سب سے پہلا عمل ہے جس سے انسان یا تو دل کا سکون بچا سکتا ہے یا اسے برباد کر سکتا ہے۔ اس لیے پہلے تو اس بات کو مائنڈ سے نکالو کہ تمہارا خود پر کوئی اختیار نہیں۔ اب وہ کافی سنجیدہ ہو کر فاطمہ کو سمجھا رہی تھی۔ آخر کیوں نہ سمجھاتی وہ؟ دل جنہیں رب کی محبت میں تڑپنا چاہیے تھا، ایک نامحرم اور ناجائز محبت میں تڑپ رہا تھا۔ یہ رب کے حق میں ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ اور سنو، یہ ایک مرض ہے مگر لا علاج نہیں، اس کی شفا موجود ہے۔ اللہ نے موت کے سوا کوئی مرض ایسا نہیں اتارا جس کی شفا موجود نہ ہو، مگر شفا تمہیں تب ملے گی جب تم واقعی سنجیدہ ہو کر شفا یاب ہونا چاہو گی۔ میں شفا چاہتی ہوں، فاطمہ فوراً سے بولی۔ الحمدللہ، دیکھو کسی بھی بیماری کے علاج کے لیے دو چیزیں لازم ہیں۔ سب سے پہلے تو پرہیز اور پھر دعا۔ پرہیز میں تمہیں چند کام کرنے ہوں گے تاکہ دعا اپنا اثر پوری طرح سے کر سکے۔ فاطمہ ہمتاً گوش ہو کر سن رہی تھی۔ پرہیز میں سب سے پہلے تمہیں اس کا نمبر ڈیلیٹ کر کے بلاک کرو، تمام کنورسیشنز اور پکس کا سب کچھ ڈیلیٹ کرو، اس کے دیے ہوئے تحفے، ان سب چیزوں کو خود سے دور کرو۔ کوئی ایک بھی چیز ایسی تمہارے پاس نہ ہو جو تمہیں اس کی یاد دلائے۔ جب تم یہ کر چکو تو پھر مجھے بتانا۔ فاطمہ نے آنسوؤں کا گولا حلق سے نیچے اتارتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اور سنو، کوئی کام بھی رب سے دعا کے بغیر نہ شروع کرنا۔ 2 نفل پڑھ کر ہمت مانگنا، وہ ضرور دیں گے۔ اب کی بار وہ مسکرا کر بولی تھی۔ تم چاہتی ہو نا کہ تم بھی اللہ کے قریب ہو، تو پہلا سٹیپ یہی ہے تمہارا۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں نا، جب تک تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں محبوب ہیں خرچ نہ کرو گے تم کبھی نیکی کو پا نہیں سکتے۔ آل عمران۔ سو اس ٹائم کہ تم اپنی محبوب ترین چیز اس کے لیے قربان کر دو۔ قرآن واحد ذریعہ تھا جس کے آگے وہ خود کو بے بس محسوس کرتی تھی۔ اس نے آنسوؤں سے بھری آنکھیں جھکا لی تھیں۔ اس وقت اس سے بڑھ کر کوئی جان سکتا تھا یہ سب قربان کرنا کتنا مشکل تھا، مگر اسے اللہ کو پانا تھا۔ اللہ جیسی ہستی کو پانے کے لیے کچھ قربان نہ کرنا پڑے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے خود سے عہد کیا اور فوراً رب سے دعا کی کہ وہ اسے ہمت دیں۔ شہریار نے مغرب کی نماز پڑھ کر سلام پھیرا ہی تھا کہ اسے اپنے پیچھے بائیں طرف دبی دبی سسکیوں کی آواز آئی۔ اس نے فوراً سے مڑ کر دیکھا تو وہ ایک نوعمر لڑکا دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اپنے رب سے مناجات کرنے میں مصروف تھا۔ اسے احساس ہی نہیں تھا کہ اس کی ان سسکیوں نے کتنے ہی کانوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ کچھ نظریں حسرت اور رشک سے اسے دیکھ رہی تھیں، کچھ جھنجھلا کر، مگر شہریار ایک دم سے کھٹکا تھا۔ اسے یکایک آخری بار کی ہوئی اپنی دعا یاد آئی جو اس نے واقعی تڑپ کر مانگی تھی۔ رمضان میں، اور اب 6 ماہ گزر چکے ہیں۔ وہ افسوس کے ساتھ گویا اندر ہی اندر خود سے مخاطب ہوا۔ اس نوعمر لڑکے کی سسکیوں میں کچھ ایسا تھا جو شہریار کو اندر سے ہلا رہا تھا۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ وہ اٹھا اور مسجد سے باہر آ گیا۔ مسجد کے ساتھ ہی عورتوں کا مدرسہ تھا۔ اس پھیلتے اندھیرے میں چند عورتیں مدرسے سے نکل رہی تھیں۔ وہ مکمل برقع پہنے ہوئے تھیں، حتیٰ کہ ان کی آنکھیں بھی نظر نہ آ رہی تھیں۔ ان پر نظر پڑتے ہی شہریار نے اپنی نگاہیں جھکا لیں۔ ایک خیال اس کے ذہن سے آ کر گزرا تھا، کاش نائلہ اور اماں بھی ایسے۔ شہریار یہی سوچ رہے تھے، ایک اپنے بک سٹور کی طرف بڑھ گیا۔ مغرب کی نماز پڑھ کر وہ روز اپنے بک سٹور کی طرف آ جاتا تھا جہاں اس کا ساتھی فراز صبح سے موجود ہوتا تھا اور پھر شام سے شہریار کی شفٹ شروع ہوتی۔ یہیں پر وہ اپنا آن لائن کام کرنے کے ساتھ اپنی یونیورسٹی کا بھی پڑھتا رہتا تھا۔ النور بک لینڈ اس وقت شہر کا سب سے بڑا اور مشہور بک سٹور تھا جسے یہ دونوں نوجوان لڑکے چلا رہے تھے۔ یہاں ہر آز و عام، پرانی نئی، ہر فیلڈ کی بکس دستیاب تھیں۔ یونیورسٹیز، کالج کے اسٹوڈنٹس یہاں آ کر سستے داموں بکس خریدتے یا اپنی بکس ایکسچینج کرواتے۔ شہریار نے آ کر سلام دعا کے بعد فراز کو گھر بھیجا اور اپنا کام سنبھال لیا۔ فاطمہ بیٹا، میں کب سے مسز ریان نے فاطمہ کے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا، مگر کمرے کا حال دیکھ کر وہیں ٹھٹک گئیں۔
हर तरफ कागज़, कपड़े, बुक्स, गिफ्ट्स, बैग्स, चॉकलेट्स और इसी तरह की दूसरी चीज़ें बिखरी हुई थीं। फातिमा अपनी अलमारी से कुछ निकालने में मसरूफ़ थी, मगर अपनी मामा की आवाज़ सुनकर कुछ घबरा सी गई। मिसेस रेयान एक हाउसवाइफ तो थी ही, मगर उन्होंने खुद को फिट रखा हुआ था। कभी जिम, कभी पार्लर, कभी फ्रेंड के साथ शॉपिंग, तो कभी पिकनिक्स। घर में वो कम ही पाई जाती थी। अगर होती भी तो सारा दिन टीवी पर मुलज़मान रहती। फातिमा से दिन में एक ही दो बार मुलाकात होती। कभी ऐसा भी होता था कि इससे उसकी पढ़ाई के बारे में पूछ लेती, वरना अक्सर औक़ात बस नसीहतें ही होती। अप टू डेट रहा करो फातिमा, हर वीक पार्लर जाया करो, फलां ब्रांड पर सेल है, मेरे साथ चलना, कुछ हेल्दी खाया पिएगा करो, आगे ज़िम्मेदारियाँ संभालनी हैं, वगैरह वगैरह। फातिमा खामोशी से अपनी मम्मा की बातें सुनती रहती थी। उसे कभी हिम्मत नहीं होती कि अपने बारे में कुछ उन्हें बताए या अपनी सफियान से दोस्ती के मुतालिक कुछ शो करे। उसकी उम्र 21 साल थी। उसका दिल करता था कि वो अपनी जज्बात का इजहार अपनी मामा से करे, मगर उसकी मामा ने कभी इस तरह से उसे ट्रीट ही नहीं किया था। यही वजह थी कि घर से मुकम्मल तवज्जो न मिलने की वजह से वो गलत ट्रैक पर निकल आई थी। भाई उसके अलग मसरूफ़ रहते थे। वीकेंड पर सब जमा होते तो मिलकर डिनर कर लिया जाता था या 1-2 घंटे साथ गुजार लिए, मगर आपस में कोई इतनी फ्रैंकनेस ना थी। हर एक अपनी ज़िंदगी में मगन था। किसी को किसी की लाइफ में इंटरफेयर करने का हक न था। मगर उस दिन रात को हवा में डरने के बाद से मिसेस रेयान फातिमा के बारे में कुछ मोहताज सी हो गई थी। पहले वो कभी खुद उसके कमरे में बहुत कम जाती थी, मगर अब जाना शुरू हो गई थी और आज कमरे की हालत देखकर मज़ीद तशवीश का शिकार हो गई। मम्मा आप यहाँ मुझे बुला लेती, मैं आज जाती। फातिमा ने अलमारी फ़ौरन से बंद करते हुए अपनी घबराहट कंट्रोल करते हुए कहा, नहीं बस वैसे ही दिल कर रहा था तुमसे बातें करने को, सोचा खुद चली जाऊँ। मिसेस रेयान आगे बेड की तरफ बढ़ती हुई चीज़ें देखते हुए कहने लगी। फातिमा का दिल तेजी से धड़कना शुरू हो गया। कहीं मामा को पता न चल जाए। उफ, मैं क्या करूं? ये सफियान कौन है? मिसेस रेयान ने एक गिफ्ट बैग उठाते हुए मुंह में सिकड़ते हुए फातिमा से पूछा, मामा वो मेरा क्लास फेलो है। फातिमा को लगा कि अब इसका दिल बस बाहर आ जाएगा। उसकी वालदा गिफ्ट बैग खो रही थी। सिर्फ क्लास फेलो? मिसेस रेयान की मशकूक नज़रों ने फातिमा को मज़ीद कंफ्यूज कर दिया। उसका रंग मानक पड़ चुका था। आज तो तुम्हारी खैर नहीं फातिमा, उसने दिल ही दिल में सोचा। मामा वो दोस्त भी है। तुमने तो कभी बताया ही नहीं फातिमा। मिसेस रेयान ने माथे पर बल लाते हुए पूछा। यकीनन उन्हें अपनी बेटी से ऐसी कोई तवक्को नहीं थी। कोई सिर्फ दोस्त हो और इतने गिफ्ट्स दे। और बाय द वे लड़का लड़की कब से दोस्त होने लग गए? मिसेस रेयान ने फातिमा की आंखों में झांकना चाहा, मगर उसने अपनी निगाहें झुका ली। आखिर माँ थी और माँ जैसी जरूर भी हो, औलाद के बदलते रंग से पहचान ही लेती है कि दाल में कुछ काला है। फातिमा को समझ नहीं आ रही थी कि वो अब क्या करे। अब तो वो सब खत्म करने की कोशिश कर रही थी, इस दलदल से निकलना चाह रही थी, मगर मामा क्या बताए अब इन्हें। दिल की धड़कन मजीद तेज हो गई थी।